اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ شیری بنا اسے کوئی جواب دیے سوٹ کیس پکڑے اس کی سائڈ سے نکل کے ہاسٹل کی جانب بڑھنے لگی، مگر بازو شمس کی گرفت میں آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ اگلے ہی پل وہ بپھر کے دھاڑی، گاڑی میں بیٹھو، سرد لہجے میں اسے کہتا ہوا وہ بولا۔ شیری حیران ہوئی۔ کیوں؟ ہرگز نہیں، میں ہرگز بھائی کی طرح آپ کے احسانات کے تلے نہیں دبوں گی، چھوڑے مجھے۔ مگر شمس نے اس کا بازو چھوڑنے کے بجائے چہرہ موڑ کے اس کی جانب دیکھا، پھر ایک دم اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ بے بسی کے احساس سے پھر آنسو بہنے لگے۔ نامحرم سے تنہائی میں ملتی ہو جب کوئی جھجک کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اب یہ آنسو کیوں؟ یا سارے پردے کا ڈرامہ بس میرے لیے ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتا، اس کی آنکھوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوتا، وہ مدھم لہجے میں بولتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ایک تو گھٹیا لفظ، اوپر سے کیسے حق سے چھو رہا تھا، وہ چھڑوا بھی نہیں پا رہی تھی خود کو۔ شیریں کے لیے جیسے مر جانے کا مقام تھا۔ تم اور تمہارے گھر کی عورتیں یہ کام کرتے ہوں گے، اس لیے تمہیں زیادہ معلوم ہے، چھوڑو مجھے۔ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ گھر کی عورتوں کا نام لینے پہ شمس کی پکڑ مزید وحشی ہوئی۔ یہ آنکھیں میری ہیں، ان پہ اتنا ظلم اچھا نہیں۔ اگلے ہی پل وہ پھر اس کی آنکھوں کو چھوتا مدھم لہجے میں بولا۔ شٹ اپ، شرم نہیں آ رہی آپ کو مجھ سے ایسی گھٹیا گفتگو کرتے ہوئے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ شمس درانی نے اپنی جیب سے ٹشو نکال کے اس کا نقاب ہٹا کے اس کی ناک پہ رکھا۔ شیریں پھڑ پھڑا کے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ شمس نے ٹشو ہٹا کے ایک نظر اس بے ریا چہرے پہ ڈالی، پھر نظر پھیر کر چادر سے اس کا نقاب بنا دیا۔ چادر سر سے سرک جائے تو نظر ہٹا لیتے ہیں، کچھ مرد یوں بھی اپنی تربیت دکھا دیتے ہیں۔ 2 دن ہو گئے تھے شیریں کو گئے ہوئے۔ ایان پریشان تھا۔ صوفیہ نے اسی وقت شمس کو بھی کال کر کے شیریں کے جانے کا بتا دیا تھا۔ وہ ہاسٹل کا نام بھی بتا کے نہیں گئی تھی۔ شہر کے سب ہاسٹلز میں ایان پتہ لگا چکا تھا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری بہن بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ، اس لیے اس کی ٹینشن لینا چھوڑ دو اور بزنس پہ دھیان دو۔ صوفیہ نے اپنے نیل پینٹ پہ پھونک مارتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ایان نے غصے سے اسے دیکھا۔ 2 دن سے دونوں کے درمیان شیریں کو لے کے جھگڑا چل رہا تھا۔ چپ کرو تم، ایک تو تمہاری وجہ سے میری بہن گھر چھوڑ کے چلی گئی، اوپر سے تم مجھے مزید ٹینشن دے رہی ہو، ایان زچ ہوتا ہوا بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ صوفیہ کوئی جواب دیتی حیدر وہاں داخل ہوا۔ حیدر تم آؤ نا، بیٹھو پلیز۔ ایان اسے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حیدر ابھی تک شیریں کی گمشدگی سے نا واقف تھا۔ سلام کرتا ہوا وہ صوفے پر بیٹھ کے زمین کو گھورنے لگا۔ کیسے آنا ہوا؟ ایان خود کو نارمل کرتا ہوا بولا تو حیدر نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ایان، وہ سنجیدگی سے بولا تو ایان نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کیسی بات؟ میں شیریں سے شادی نہیں کر سکتا، آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے بولا تو ایان نے شوق ہو کے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو حیدر؟ ایک تو پہلے ہی بہن کی ٹینشن تھی، اوپر سے یہ شخص مزید دماغ خراب کر رہا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں شیریں سے شادی کروں تو میری ایک شرط ہوگی۔ وہ یوں ہی بولا تو ایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ ایان اور صوفیہ دونوں اس کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ دونوں اطراف میں بنے لان کے بیچ پتھروں کی روش پہ چلتی کار آ کے رکی۔ اپنی نظریں نیچے کرو، گاڑی سے باہر نکل کے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے گارڈ سے سرد لہجے میں بولا تھا۔ سب نے فوراً نگاہیں جھکائیں۔ وہ شیریں کے وجود کو تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ مجھے یقین ہے تم ایک با کردار اور وفا شعار بیوی بنو گی۔ کمرے میں لا کر وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی بند آنکھیں دیکھ کر دھیمے سے بولا تھا۔ شیریں کو ہوش آیا تو خود کو انجان لگژری کشادہ بیڈ روم میں پایا۔ ذہن بیدار کرتے اسے یاد آیا کہ شمس الحق درانی نے اسے بے ہوش کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک نقاب تھا۔ یہ جان کر اسے سکون ملا کہ وہ ابھی تک محفوظ تھی۔ اب 2 دن ہو گئے تھے اسے اس کمرے میں قید۔ وہ شخص اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ایک ملازمہ آتی تھی، کھانا رکھ کے چلی جاتی تھی۔
यूं ही चेहरे को ढांपे वो उठ के दरवाजा बजाने लगी। उसी वक्त दरवाजा खुला और शम्स दुर्रानी वहां दाखिल हुआ। शीरीं के बढ़ते कदम रुके, वरना वो जाके उससे टकरा जाती। वो पीछे हुई तो शम्स दुर्रानी अंदर आ गया। आप यहां क्यों लाए हैं मुझे? उसे एक नजर देखकर वो चेहरा फेर के बोली, तो उसका गुरेज देखकर शम्स के चेहरे पर कई साल बाद एक धीमी खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। ये शायद उसकी जिंदगी में पहली लड़की थी जो उसे देखने से इज्तनाब बरत रही थी। बताइए क्यों लाए हैं मुझे यहां? वो अब नजरें झुकाए चटक के बोली, निकाह करने। संजीदगी से यक लफ्जी जवाब आया, जबकि शीरीं की आंखें हैरत से फटी थीं। किसका निकाह करने? अजीब सा सवाल करते उसे देखने की कोशिश की, मगर निगाहें सीने से ऊपर ना जा सकी। हमारा निकाह, यानी मेरा और तुम्हारा। उसकी आंखों को देखता वो एक और कदम उसकी जानिब बढ़ा, संजीदगी से बोला तो शीरीं को जैसे करंट लगा। आर यू मैड? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपसे निकाह क्यों करूंगी भला? निकाह क्यों किया जाता है? यकीनन गुनाह से बचने के लिए। वो उसी अंदाज में बोला, जबकि शीरीं का लहजा इस बात पर गुस्से से सुर्ख हुआ था। ये डर आप जैसे लोगों को होता होगा, तो जाइए करें कोई अपनी जैसी ढूंढ के, अमीर मालदार। मुझे कोई ऐसे गुनाह का डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। शीरीं जानती थी उसकी गरीबों से नफरत। जितनी बार उससे सामना हुआ था वो गरीबों के खिलाफ ही बोलता था। डायरेक्ट उसे नहीं कहता था, मगर फिर भी शीरीं को यही लगता था जैसे वो इनडायरेक्टली उसे सुना रहा है। वो तंजिया लहजे में बोली तो शम्स ने लब भींचे। एक बार फिर वो उसके किरदार पे उंगली उठा रही थी। डर है जब ही तो कह रहा हूं। धीमे से कहते, अपना अंगूठा आगे बढ़ाते वो धीरे से उसकी आंखों को छूने लगा कि शीरीं ने फौरन उसका हाथ झटका। अब तीसरी बार वो उसकी आंखों को छू रहा था। शीरीं की बस हुई। हद में रहें अपनी। क्या लगता है आपको मेरे भाई को अपने एहसानात तले दबा के आप मेरा फायदा उठाएंगे? मैं अयान की बहन जरूर हूं, मगर आप जानते नहीं हैं कि मेरा बाप कौन और कितना खुददार शख्स था। उसी बाप की बेटी हूं मैं। वो सारे लिहाज भुलाए चीखी थी। शम्स दुर्रानी ने गहरा सांस लिया। बहरहाल निकाह तो होगा। कुछ देर में निकाह ख्वाह आ रहे हैं, आप मेकअप कर लो। वो कह के बाहर जाने लगा कि शीरीं के अल्फाज ने उसके कदम जकड़ लिए। भूल है आपकी कि मैं आपसे निकाह करूंगी। मैं उससे ही निकाह करूंगी जिसे मेरे बाबा मेरे लिए चुन के गए हैं। मैं सिर्फ हैदर से निकाह करूंगी, सुन लिया आपने? उसकी बात पे वो सुर्ख आंखों से एड़ियों के बल घूमा। मुझे तो नहीं लगता कि वो टाइम पास शख्स तुमसे निकाह करेगा। क्या करोगी फिर? कहाँ जाओगी? हॉस्टल के धक्के खाओगी? क्योंकि तुम्हारी भाभी साहिबा तो तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगी अपने घर में। पलकें झपकाता उसके छुपे चेहरे को देख के संजीदगी से बोला। शीरीं ने शौक होके उसे देखा था। तो क्या वो वाकिफ था अपनी बहन की चालों से? क्यों वाकिफ नहीं होगा? दोनों एक जैसे ही तो हैं। शीरीं ने कुड़ के सोचा। आप होते कौन हैं हैदर की नेचर को एक्सप्लेन करने वाले? और आपको मेरी सो कॉल्ड फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? वो तलखी से बोली। शम्स दुर्रानी ने उसकी तड़तड़ चलती जुबान पर नफी में सर हिला के उसे देखा। पिछली सब मुलाकातों में वो हमेशा चुप और कम गू रही थी। इन औरतों की जुबान का कुछ पता नहीं होता। दिल में सोचता, सर झटकता वो कमरे से बाहर निकल गया। साहब, शीरीं मैडम का पता लग गया है। इससे पहले कि हैदर अपनी शर्त बताता, मुलाजिम वहां आके बोला था। हैदर ने उलझ के उसे देखा। क्या मतलब, कहाँ है शीरीं? वो मुलाजिम को देखता हुआ बोला। अयान ने इशारे से मुलाजिम को रोका, मगर उससे पहले ही सूफिया बोल पड़ी। दरअसल हैदर, बात यह है कि 2 दिन पहले शीरीं घर से भाग गई थी, इसीलिए अयान बहुत अपसेट है। वो मसनूई दुख से बोली तो अयान और हैदर ने शौक होकर उसे देखा। सूफिया! अयान ने गुस्से से उसे टोका। ऐसा कुछ नहीं है हैदर। दरअसल वो यहां रहने से खुद को हम पे बोझ समझ रही थी, इसलिए हॉस्टल शिफ्ट हो गई है। मैं पता लगा रहा हूं वो किस हॉस्टल में गई है। अयान हैदर को समझाता हुआ बोला। बताओ क्या पता लगा? अयान अब मुलाजिम को देखता हुआ बोला तो हैदर ने भी उसकी जानिब देखा।
صاحب پتہ لگا ہے کہ شمس الحق درانی انہیں لے کے گئے ہیں، وہ انہی کے پاس ہے۔ ملازم سر جھکائے بولا تو سب کو شوق لگا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پہ اس قدر گھٹیا الزام لگانے کی؟ میرا بھائی کیوں لے کے جائے گا اس 2 ٹکے کی لڑکی کو؟ صوفیہ صوفے سے کھڑی ہوتے ہوئے غرائی تھی۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ حیدر سرخ آنکھوں سے بولا۔ ملازم نے سر ہلایا۔ حیدر نے مٹھیاں بھینچ کر گہرا سانس لیا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ مگر وہ کیوں لے کر گیا اسے اور بتا کیوں نہیں رہا؟ ہم 2 دن سے کتنے پریشان ہیں۔ ایان شدت غم اور غصے سے بولا تھا۔ صوفیہ گہرے سانس لیتی زمین کو گھور رہی تھی۔ اگر اس کا بھائی شیری میں انٹرسٹڈ تھا تو یہ بات اس کے لیے انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ شمس درانی اپنے کشادہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا، ٹیبل پر پاؤں ٹکائے، گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ وہ شیریں کو نکاح کا کہہ آیا تھا مگر ابھی تک اس نے انتظامات نہیں کیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا مائنڈ بن جائے۔ سر آپ سے کوئی حیدر صاحب ملنے آئے ہیں۔ ملازم وہاں آ کے سر جھکائے بولا تو شمس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کیا آپ ملنا چاہیں گے؟ ملازم سر جھکائے پوچھنے لگا۔ بالکل۔ وہ لیپ ٹاپ سائیڈ پہ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں ملنا چاہیں گے؟ انہی کا تو ویٹ تھا۔ جاؤ بلاؤ اسے اندر۔ آنکھیں چھوٹی کر کے وہ ملازم سے بولا تو وہ سر ہلا کے چلا گیا۔ شمس ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے ٹہلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں تن فن کرتا مٹھیاں بھینچے حیدر وہاں داخل ہوا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منگیتر کو کڈنیپ کرنے کی؟ دندناتے ہوئے اس نے شمس درانی کا گریبان پکڑ لیا۔ گارڈز یہ دیکھ کر فوراً آگے بڑھنے لگے مگر شمس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں پر روکا۔ شمس نے ایک نظر اس ہاتھ پہ ڈالی جو اس کا گریبان پکڑے ہوئے تھا، پھر اگلے ہی پل اپنی مٹھی بناتے ایک زوردار مکہ اس کے گال پہ رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے گرا تھا۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی شمس الحق درانی کا گریبان پکڑنے کی؟ اس کی جانب جھکتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ حیدر نے زمین پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیے، پھر سیدھا ہوتے ایک مکہ شمس درانی کے منہ پہ رسید کیا۔ گارڈز پھر آگے بڑھنے لگے۔ شمس نے پھر اشارے سے انہیں روکا۔ شمس درانی پہ ہاتھ اٹھانے کا انجام جانتے ہو تم؟ حیدر کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن اس کا لہجہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے حیدر کی ٹانگ کا نشانہ لیا۔ اچانک حملے پہ حیدر تڑپ کے نیچے بیٹھا تھا۔ میں جان لے لوں گا تمہاری، درد سے کراہتا حیدر غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات پہ شمس کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ تم نہیں لے سکتے کیونکہ وہ میری قید میں ہے۔ حیدر کے درد سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ طنزیہ بولا تو حیدر نے سلگ کے اس کی جانب دیکھا۔ جانتا تھا وہ شیریں کی بات کر رہا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ حیدر اپنے آپ کو سنبھالتا گہرے سانس لے کے بولا۔ کیسی ڈیل؟ شمس نے پوچھا۔ تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کروا دو اور شیریں سے تم کر لو، حساب برابر۔ اس کی بات پہ شمس کے تاثرات تنے اور چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس پر پھر جھپٹا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنی ناپاک زبان سے میری بہن کا نام لینے کی؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کے دھاڑا تھا۔ دیکھو شمس، ٹھنڈے دماغ سے سوچو یہ آفر۔ وہ کھڑا ہو کے لڑکھڑاتا ہوا بولا۔ چپ! اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا شمس نے اس کا منہ دبوچا۔ گارڈز، اٹھا کے باہر پھینکو اسے۔ حیدر کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا وہ گارڈز پہ چیخا تھا۔ گارڈز اسے پکڑ کے باہر نکلتے چلے گئے۔ شمس نے غصے سے پاس پڑی ٹیبل کو پاؤں مارا۔ میری بہن سے نکاح کرے گا۔ تنفر سے سوچتے ہوئے وہ بھول گیا کہ چند دن پہلے وہ اپنی بہن کے لیے لڑکا دیکھنے کے لیے کتنا بے قرار تھا۔ گہرے سانس لے کے خود کو نارمل کرنے لگا۔ پیشانی مسلتے کچھ دیر میں اس کا غصہ کم ہوا تو اسے شیریں کا خیال آیا۔ وہ سر جھٹک کے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ شیریں نے بے بسی سے قریب رکھے سرخ عروسی جوڑے کو دیکھا۔ کچھ دیر قبل شمس درانی وہاں آ کے اس پہ روب جھاڑ چکا تھا، جلد تیار ہونے کا بھی کہا تھا، مگر وہ ابھی تک بے بس بنی بیٹھی تھی
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہو کیا رہا ہے اس کی زندگی میں۔ اسے پتا ہوتا کہ یہ شخص اس کی طاق میں بیٹھا ہے تو کبھی گھر سے ہی نہ نکلتی، وہ کیسے اپنے بھائی کے بغیر نکاح کر لیتی، اور سب سے بڑی بات، وہ شمس درانی سے کیوں نکاح کرتی جو اسے حقیر سمجھتا تھا۔ سوچ سوچ کے اس کے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ سر کہہ رہے ہیں جلدی تیار ہو جائیں میڈم۔ کچھ دیر میں ملازمہ پھر آئی۔ یہ لیں اندر جائیے اور یہ پہن لیجئے۔ یہ میں نہیں پہن سکتی، میں وائٹ سوٹ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، جا کے کہہ دو اپنے سر سے۔ وہ ملازمہ کو دیکھ کے تلخی سے بولی تو وہ سر ہلا کے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شمس کی گاڑی میں وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شیری نے ایک نظر شمس الحق درانی کے ڈرائیو کرتے مضبوط ہاتھوں پہ ڈالی۔ چھوٹی سفید انگلی پہ چمکتا کالا عقیق جیسے اپنی قسمت پہ نازاں تھا۔ گاڑی کو جھٹکا لگا تو وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ بے اختیار شمس درانی کی سیٹ کو تھاما۔ اپنی سیٹ پہ ہاتھ رکھنے پہ شمس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح چھپا ہوا تھا، جھیل آنکھیں واضح تھیں۔ وہ نظر ہٹا کے سامنے دیکھنے لگا۔ شمس نے سارے راستے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شیریں کے بتائے گئے شاپنگ مال میں پہنچ چکے تھے۔ میں یہ ٹرائی کرنا چاہتی ہوں، ایک وائٹ ڈریس تھام کے وہ شمس سے بولی تو شمس نے سر ہلا دیا۔ وہ ٹرائل روم میں آ گئی۔ اس شاپنگ مال میں وہ ایان کے ساتھ ایک مرتبہ آئی تھی، اس لیے اسے یہاں اپنے پلان پہ عمل کرنا ایزی لگا تھا۔ ٹرائل روم میں داخل ہوتے اس نے پیچھے بنے چھوٹے سے ڈور کو دیکھا، پھر جلدی سے ڈریس وہیں پھینک کر وہ ڈور کھول کے باہر نکلی۔ ایک بار پھر وہ وہاں سے نکلتے سڑک پہ بھاگ رہی تھی، ڈر ڈر کے پیچھے بھی دیکھتی جا رہی تھی کہ کہیں شمس اس کے پیچھے نہ آئے۔ بھاگتے بھاگتے وہ کسی سے ٹکرائی۔ شیریں تم؟ حیدر نے کندھوں سے تھام کے شوق ہو کر اس سے پوچھا۔ سر میڈم ابھی تک باہر نہیں آئی، میں نے چیک کیا ہے وہ وہاں نہیں ہے اب۔ وہ شاپنگ مال کے کیفے میں بیٹھا کافی کا سپ لے رہا تھا جب اس کا ملازم آ کے بولا، مگر شمس درانی ایسے ہی بیٹھا رہا۔ ملازم نے حیران ہو کے اسے دیکھا۔ سر چینجنگ روم کا دروازہ ایک پچھلی سڑک پہ بھی کھلتا ہے۔ ملازم نے جیسے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ جانتا ہوں، ایک لفظی جواب دے کے وہ پھر کافی کے سپ لینے لگا۔ ملازم کو شوق لگا، وہ سب جانتا تھا پھر بھی اتنا پرسکون بیٹھا تھا۔ جب کوئی شمس الحق درانی کے ساتھ گیم کھیلنا چاہتا ہے تو میں اسے کھیلنے کا پورا موقع دیتا ہوں تاکہ اسے بعد میں کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ ٹیبل کو گھورتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو ملازم سر جھٹک کے مسکرا دیا۔ وہ یوں ہی اپنے مالک کے لیے پریشان ہو رہا تھا، جانتا بھی تھا کہ وہ کتنا شاطر ہے۔ شیریں تم کہاں تھی؟ جانتی ہو جب سے مجھے پتا چلا کہ تم شمس درانی کی قید میں ہو میں کتنا پریشان تھا تمہاری وجہ سے۔ تم جانتی نہیں ہو وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے وہ کئی لوگوں کو قتل بھی کر چکے ہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو مروانے کی بھی کوشش کی تھی۔ پتہ نہیں ایان ان لوگوں کے ساتھ کیسے پھنس گیا۔ تھینکس گاڈ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ حیدر شیریں کو تھامتا پریشانی سے بولا۔ شیریں جو پہلے ہی پریشان تھی، حیدر کی باتیں سن کر مزید رونے لگی۔ تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تو شیریں نے سر ہلایا۔ چلیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ جائے۔ شیریں پریشانی سے بولی۔ چلو۔ وہ کوئی ٹیکسی تلاش کرنے لگا۔ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ شیریں نے پوچھا۔ وہ آج کل ورک شاپ پہ ہے۔ اشارے سے ٹیکسی کو رکواتا وہ دروازہ کھولنے لگا۔ شیریں کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو ایڈریس بتاتا وہ باہر دیکھنے لگا۔ کیا بھابھی کی کوئی چھوٹی بہن بھی ہے؟ ٹیکسی چلنے لگی تو شیریں نے حیدر سے پوچھا، کیونکہ آج تک اس نے حجاب کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، حیدر سنجیدگی سے بولا۔ میں تم سے اسی بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا شیریں۔ کچھ دیر بعد حیدر نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو شیریں نے اسے دیکھا۔ جی کہیے۔ دراصل جب شمس درانی نے اپنی بہن کو مارنے کی کوشش کی تھی تو وہ بچ گئی تھی، مگر اس کا چہرہ بگڑ چکا ہے، جس وجہ سے کوئی شادی نہیں کرتا اس کے ساتھ۔ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ… وہ کہتے کہتے رکا۔ کیا چاہ رہے تھے؟ شیریں کا دل دھڑکا۔ میں کل تمہارے بھائی کے گھر گیا تھا،
یہ شرط رکھنے کے لیے کہ میں تم سے شادی کے بعد دوسری شادی حجاب سے بھی کروں گا۔ وہ سر جھکائے دھیرے سے بولا تو شیریں شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں آنے کو کس نے کہا آپ سے؟ اچانک حیدر کا دھیان راستے پہ ہوا تو وہ چٹخ کے ڈرائیور سے بولا، مگر ڈرائیور بہرا بنا گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ بہرے ہو کیا تم؟ سنائی نہیں دے رہا؟ کہاں لے کے جا رہے ہو ہمیں تم؟ ٹیکسی شمس درانی کے کشادہ لان میں داخل ہوئی تو شیریں اور حیدر نے پریشانی سے یہاں وہاں دیکھا۔ شیریں گہرے سانس لیتی بس ڈھہنے کو تھی۔ جہاں سے وہ بھاگی تھی پھر وہیں پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی ٹیکسی رکی تو شیریں کی جانب سے ایک لڑکی نے ڈور کھولا اور حیدر کی جانب سے گارڈ نے۔ وہ لڑکی شیریں کا بازو تھام کے اندر کی جانب بڑھنے لگی اور گارڈ حیدر کو، چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ شیریں اپنا بازو چھڑواتے ہوئے چیخنے لگی، لیکن وہ لڑکی بہری بنی اسے روم میں لا کر بند کر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، دروازہ کھولو! شیریں دروازہ پیٹتے روتی چیختی رہی، مگر باہر گہری خاموشی تھی۔ وہ وہیں دروازے سے سر ٹکائے رونے لگی۔ میم، باہر نکاح کا سب ارینجمنٹ ہو گیا ہے، سر آپ کو باہر بلا رہے ہیں، باہر آ جائیے پلیز۔ وہی لڑکی کچھ ہی دیر بعد روم میں آ کے شیریں سے بولی، جو صوفے پہ گم سم بیٹھی تھی۔ اس کی بات پہ کاٹ کھانے والی نظروں سے اس نے اس لڑکی کو گھورا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے سر، کہہ دو ان سے جا کر کہ اپنی غنڈہ گردی اپنے تک ہی رکھیں۔ وہ تلخ ہوتی ہوئی چیخی تھی۔ بٹ میم، وہ بے بسی سے بولی۔ ہیرا تم جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی پھر کچھ بولتی، شمس درانی وہاں آتا ہوا بولا۔ شیریں نے فوراً نقاب صحیح کر کے چہرہ پھیرا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں شور کر رہی ہو؟ وہ اس کی روتی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا تو شیریں کو جیسے آگ لگ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کے بپھر کے اس کی جانب بڑھی۔ آپ جیسے رئیس بگڑے لوگ جو مرضی کریں، مظلوموں کو قتل کریں، کسی کو بے بس کریں، کسی کو اغوا کریں، اور ہم غریب لوگ شور بھی نہ کریں۔ واہ کیا انصاف ہے آپ کا! اس کے پاس آ کے روتے ہوئے وہ چٹخ کے بولی تھی۔ شمس نے اس کی برستی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، پھر ایک قدم اٹھا کے اس کی جانب بڑھا۔ شیریں نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے لیے۔ باہر چلو۔ اس کی تمام باتیں نظر انداز کیے وہ سرد لہجے میں بولا، نہیں جاؤں گی۔ شیریں اپنی ضد پہ قائم تھی۔ جانا تو پڑے گا۔ وہ مزید اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ شیریں مسلسل پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ چلو، سنجیدگی سے کہتا وہ اس کی کلائی تھامنے لگا۔ مجھے چھونا مت۔ شیریں فوراً بدکی تھی۔ شمس دھیرے سے طنزیہ مسکرایا۔ تم روک سکتی ہو مجھے؟ چپ چاپ چل کے نکاح کرو، مجھے چیلنج مت کرو، ورنہ، وہ دھمکی آمیز لہجے میں جتاتا ہوا بولا تو خوف سے شیریں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایسا مت کریں پلیز، کیوں مجھے اتنا مجبور کر رہے ہیں؟ میں بھائی کے بغیر ہرگز نکاح نہیں کر سکتی، مجھے جانے دیں، ایسے مجبور مت کریں پلیز، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ بے بسی سے رو دی۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس کا وجود لرزنے لگا۔ بے دہانی میں نقاب چہرے سے ہٹ گیا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ شمس نگاہ پھیر گیا۔ یوں ہی نظریں جھکائے وہ اس کے پاس آیا اور چادر سے پھر اس کا نقاب بنا دیا۔ شیریں نے ہوش میں آتے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہارے بھائی سے بات ہو گئی ہے میری، اسے ہمارے نکاح سے کوئی ایشو نہیں ہے، نکاح کے بعد لے جاؤں گا اس کے پاس۔ وہ بولا تو شیریں نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ مگر ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ بے یقینی سے بولی۔ سمجھ گئی، یقیناً پھر آپ نے اپنی دولت کا پہیہ جمایا ہوگا نا، بھائی تو ہیں ہی آپ کے احسانات کے عادی۔ بتائیے کیا قیمت لگائی ہے میری؟ اگلے لمحے وہ طنزیہ بولی۔ شمس الحق نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے دماغ کے فطور کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، چلو۔ اب کی بار وہ اس کی کلائی جکڑ کے باہر نکلنے لگا۔ شیریں نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر گرفت پتھر سے بھی سخت تھی۔ وہ یوں ہی اسے پکڑ کے چلتا ہوا باہر آیا، اسے صوفے پہ بٹھا کے خود بھی اس کے ساتھ کچھ فاصلہ بنا کے بیٹھ گیا۔ نکاح شروع کریں قاضی صاحب، اس نے کہا تو قاضی صاحب نے حیرت سے ایک نظر شیریں کو دیکھ کے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔
شیری نے بے بسی سے روتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہرجائی کو دیکھا۔ ساری زندگی عزت نفس کے ساتھ گزار کر اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ سب سے زیادہ دکھ تو اسے اپنے بھائی کا تھا، جو شمس درانی کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکا۔ کرتا بھی کیسے؟ آج وہ جو کچھ بھی تھا شمس کی وجہ سے ہی تو تھا۔ ہمیشہ سے یہ شخص رشتے خریدتا آیا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھتے ذہن سے وہ ایجاب و قبول کے مرحلے سے گزری۔ سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے زمین کو گھورتے ہوئے وہ اس رشتے کو محسوس کرنے سے قاصر تھی۔ حیدر نے بے بسی سے اس خالی کمرے کو دیکھا جہاں اسے گارڈز نے لا کے بند کیا تھا۔ اس نے ایک نظر گارڈ کو دیکھا جو کھڑا اونگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا، پیچھے سے اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ دبائی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ حیدر نے اسے زمین پہ ڈالا، پھر اس کی جیبیں ٹٹولیں تو اسے چابی مل گئی۔ خوش ہوتے ہوئے وہ فوراً ڈور کی جانب بڑھا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے باہر جھانکا تو 2 گارڈز ایک سائیڈ پہ کھڑے تھے۔ وہ دبے قدموں سے باہر نکلا۔ ٹانگ پہ لگی گولی کی وجہ سے وہ دھیرے چل رہا تھا، اس لیے گارڈز بھی چوکنا نہیں ہوئے تھے۔ وہ کوریڈور میں چپکے سے دیوار کے ساتھ چل رہا تھا۔ تھوڑی تلاش کے بعد اسے مطلوبہ کمرہ مل گیا۔ وہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ بستر پہ پڑے وجود کو دیکھ کے وہ مسکرایا، پھر آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ سارے اس وقت شمس کے نکاح میں مصروف تھے، اس لیے وہ آرام سے اسے لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نکاح کے بعد وہ لڑکی اسے شمس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ شیری یوں ہی بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکائے گم سم بیٹھی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا، پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ جو باتیں اسے حیدر نے بتائی تھیں وہ سننے کے بعد تو شمس درانی کا وہ نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی، اور کہاں وہ اس کا شوہر بن گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے بھائی کی طرح وہ بھی بہت بڑے جال میں پھنس چکی ہے، جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ رو رو کے اس کی آنکھیں بھی تھک چکی تھیں، مگر اس بے حس انسان کو اس پہ رحم نہیں آیا تھا۔ وہ تو کسی پہ بھی رحم نہیں کھاتا تھا، اس پہ کیا کرتا؟ دکھ سے سوچتی وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی کہ شمس درانی اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھی ہوتی اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے چہرے پہ نقاب نہیں تھا۔ شمس درانی کے ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب آنے لگا۔ قریب مت آنا۔ شیریں کا گلا خشک ہونے لگا۔ بمشکل وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، قریب تو آنا پڑے گا۔ مزید قدم اس کی جانب بڑھاتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ شیریں نفی میں سر ہلاتی باہر جانے لگی، مگر کلائی اس کی گرفت میں آ گئی۔ ڈونٹ ٹچ می، چھوڑے مجھے۔ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ غرائی تھی۔ شمس درانی نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ سرخ ہوتی ہوئی خوبصورت آنکھیں جیسے شمس درانی کے سینے پہ وار کر گئیں۔ سینے میں موجود پتھر دل بے دردی سے کرلایا تھا۔ وہ مزید ایک قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا۔ کہا تھا نا ان آنکھوں پہ اتنا ظلم مت کیا کرو، یہ آنکھیں میری ہیں، دھیمے سے کہتے وہ پھر اس کی آنکھوں کو چھونے لگا۔ شیری نے دوسرے ہاتھ سے اس کا مضبوط ہاتھ جھٹکا۔ میں نے کہا نہ چھونا مت۔ وہ ضبط کھوتے چیخی تو شمس کے جبڑے تنے، یوں اس کی کلائی موڑ کے پشت سے لگائی کہ شیریں کی چیخ نکل گئی۔ چھونے کا سرٹیفکیٹ لے چکا ہوں، اس لیے اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو اب میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ تھوڑی دیر پہلے والی نرمی مفقود تھی۔ سخت لہجے میں وہ اس کے چہرے پہ غرا رہا تھا۔ شیری نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جانے کون سا گناہ ہو گیا تھا، یہ پاگل شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بتائیے کتنی دولت کا زور آزمایا ہے، کیا دے کے خریدا ہے مجھے میرے بھائی سے؟ یہ کام تو ہے آپ دونوں بہن بھائیوں کا۔ بتائیے کیا قیمت لگائی ہے میری؟ میں کچھ بھی کروں گی آپ کو لوٹا دوں گی آپ کی قیمت۔ جان چھوڑ دیں میری۔ آنسو ضبط کرتی وہ خود کو چھڑواتی سوال کر رہی تھی۔ شمس کے تاثرات ڈھیلے پڑے، چہرے پہ تبسم بکھرا۔ اوہ ریئلی؟ کتنی دولت لوٹا سکتی ہو تم مجھے؟ متبسم ہوتے ہوئے اب وہ نرمی سے بولا تھا۔ جتنی بھی لوٹانی پڑے۔ وہ چہرہ پھیر کے بولی۔ یہ سوچ سوچ کر کہ وہ ایک قاتل شخص ہے،
शम्स दुर्रानी की कुर्बत उसे इंतहाई नागवार गुजर रही थी। कलाई पे उसकी गिरफ्त अब सख्त नहीं थी, मगर अब वो छुड़वा भी नहीं पा रही थी। मगर जब तक लौटाती नहीं हो तो जो इन्वेस्टमेंट की है उसका मुनाफा भी तो मिलना चाहिए ना। फिलहाल यूं ही उसे देखता हुआ वो धीमे से बोला,